السلام علیکم دوستو، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے ویسے دور فتن کے حوالے سے کی گئی وہ پیشن گوئیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے احادیث کے ذریعے امت کو بتائی گئی تھی وہ بھی پوری ہوتی جا رہی ہیں، چاہے پھر وہ کرونا وائرس کا فتنہ ہو یا شام کا محاذ ہو یا مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی نئی صف بندیاں ہوں۔ ان حالات میں اب ضروری ہو چکا ہے کہ ان احادیث کا مطالعہ کیا جائے جو قرب قیامت کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، اور ان پر غور کر کے مسلم ممالک کو اپنی خارجہ پالیسیز میں اسی طرح تبدیلی لانا پڑے گی تاکہ وہ چیلنجز جو مسلم امت کو درپیش ہیں اس حوالے سے پہلے ہی ذہنی طور پر مسلمان تیار رہ سکیں۔ کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر پوری دنیا کی مساجد کو بند کر دیا گیا۔ خاص طور پر مکہ اور مدینہ کے مناظر اگر دیکھے جائیں تو وہاں پر محض 1 یا 2 صفیں بمشکل بنائی گئیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ کم سے کم مسجد حرام اور مسجد نبوی کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت اور فتنوں سے محفوظ رہنے کا احادیث میں وعدہ کیا گیا ہے، جبکہ مدینہ کے حوالے سے صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کے راستوں پر فرشتے تعینات ہیں، مدینے میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وبائی فتنہ یا مصیبت مدینے میں داخل نہیں ہو سکتی، تو ان حالات میں مسجد نبوی کو خالی کرنا کہاں تک درست ہے؟ یہ دوستو اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوستو اگر دیگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو واقعات ہمارے ارد گرد پیش آ رہے ہیں، چاہے پھر وہ وائرس کی آڑ میں بدلتی ہوئی دنیا ہو یا مکہ اور مدینہ کی ویرانی ہو، ان تمام کا تعلق علامات قیامت سے ہے، جن کے متعلق جاننا بھی نہایت ضروری ہے، تاکہ جو واقعات ہمارے ارد گرد پیش آ رہے ہیں ان کے متعلق ہمیں آگاہی حاصل ہو۔ واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرب قیامت کی نشانیاں تاکید سے بیان فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد کوئی بھی واقعہ اگر رونما ہو جاتا تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے علامات قیامت کے متعلق احادیث سن رکھی تھی وہ فوراً فرما دیا کرتے تھے کہ اس کے متعلق یا فلاں واقعے کے متعلق تو ہم نے سن رکھا ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ آج یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے طواف کعبہ کو موقوف کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے عمرہ بھی روک دیا گیا اور اب حج روکنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں، اس کے متعلق حدیث میں آخر کیا بیان کیا گیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج موقوف نہ ہو جائے، یعنی کہ روک نہ جائے۔ دوستو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو طواف کعبہ روکا گیا، حج کو روکنے کی بھی باتیں چل رہی ہیں، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق نہیں ہو رہا؟ یہ سب احادیث میں پہلے ہی سے موجود ہے، اور دنیا میں ہونے والے حالات کو اب اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مدینہ کو عمدہ حالت میں چھوڑ دیا جائے گا، حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائے گی کہ ایک کتا یا بھیڑیا مسجد میں داخل ہوگا اور کسی ستون یا منبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں مدینہ کے پھل کس کام آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ اب اگر دیکھا جائے تو مدینہ شریف میں تعمیراتی کام بند ہو رہے ہیں، مدینہ عملاً خالی ہو رہا ہے،
حج اور عمرہ کا موقوف ہو جانا، یہ سب معاملات اسی جانب جاتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ اس حدیث سے یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ مسجد کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ جانوروں کا مسجد میں داخل ہونے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ لوگ عبادت کرنا چھوڑ دیں گے۔ دوستو، اس وائرس کی وجہ سے مساجد میں ایکٹیویٹی تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور آج مسجد نبوی کے خالی صحن اور در و دیوار اس کی گواہی دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی۔ مدینہ کی ویرانی ہوئی تو ایک عظیم معرکہ شروع ہو جائے گا۔ اس حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو پہلے بیت المقدس کی آبادی اور عمارتوں کی کثرت سے اس کی وسعت اور لوگوں کا اس شہر میں کثرت سے آباد ہونا، پھر اس کے بعد یثرب یعنی مدینہ شریف کا ویران ہونا، یعنی لوگوں کا مدینے میں رہائش سے گریز کرنا اور مدینے میں جدید تعمیرات کا سلسلہ رک جانا۔ یہ تمام چیزیں آج مدینے میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ مدینے کے باشندوں کی بڑی تعداد آہستہ آہستہ مدینے سے دوسری شہروں میں منتقل ہو رہی ہے۔ ان احادیث میں جو واقعات اس وقت امت مسلمہ کو درپیش ہیں، ان کے متعلق ہمیں پہلے ہی احادیث میں آگاہ کر دیا گیا ہے، لیکن کوئی اس پر ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ اب تو ضروری ہو چکا ہے کہ ہر شخص علامات قیامت اور دور فتن کی احادیث کا مطالعہ کرے اور اس پر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ کہی گئی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔